بڑی دیر لگی بیٹا سمجھنے میں. ارے تقریر سے پہلے سنت ہی تو ہو رہے گا. وہ لوگ تو تقریر میں نہیں ہوں گے نا. ابھی سنت ہی تھا خطبہ دینا, نکاح پڑھنا سنت ہے نا. جلسے سے غائب رہنا بھی آج وہ بھی سنت ہی ہے. حضرات گرامی, ہاتھ جوڑ کے ادب سے کہتا ہوں, یہ کوئی پولیٹیکل میٹر نہیں ہے وہ جیتے ہمارے. نیور. تو آیا ماں کے پیٹ میں اکیلا تھا, چلا جائے گا قبر کے پیٹ میں اکیلا رہے گا. یہ سب معاملہ انڈیویجول ہے. سنبھال اپنا ایمان, بچا اپنا عقیدہ. فیس کرنا ہے قبر میں, منہ دکھانا ہے نبی کو, تو اپنا منہ بچا تاکہ منہ دکھا سکے. اگر منہ پہ داغ ہے تو تیرا عالم اور ہوگا, اور ہاتھ میں محبت کا چراغ ہے تو عالم اور ہوگا. اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے تو سمجھ میں آیا. ڈھنگ سی آئے لیکن قرآن میں ہے. قرآن میں آج میں بتا دوں تیرے کو کہ قرآن میں ہر آیت سے عقیدہ نہیں بنتا. آج میں کلیئر کٹ بول دوں تاکہ جب بولے قرآن میں ہے تو وہ کس پرکار میں ہے. ایک پرکار تو وہ ہے جس سے کہ عقیدہ بنتا ہی نہیں. جیسے الف لام میم بناؤ عقیدہ, مطلب معلوم نہیں, عقیدہ کیا بتاؤ. الف کے معنی نہیں معلوم, لام کے نہیں معلوم, میم کے نہیں معلوم, تو عقیدہ کیا بنے گا. کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف, کیا عقیدہ بنا ہوا. مسئلہ تک تو بنتا نہیں, عقیدہ کیا بنے گا. بات تو پلے پڑتی ہی نہیں, سمجھ میں کچھ آتے ہی نہیں, تو اپن بنائیں گے کیا. تو ایک ڈپارٹمنٹ تو قرآن میں ایسا ہے, اس کا نام ہے حروف مقطعات. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ہم ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے. اٹھا کے دیکھو, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کنز الایمان کا پورا ترجمہ کر گئے, الف لام میم کی جگہ چھوڑ گئے, کچھ نہیں لکھا. محدث اعظم ہند نے سوچا کچھ نہ کچھ تو لکھو, تو الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھ کے بغیر ترجمہ وہ بھی نہیں کیا. ضیاء القرآن جب اٹھاتا ہوں تو محقق اصل لکھتے ہیں الف لام فی الف لام الف لام میم, لام الف لام میم, یہ میم میم طریقہ معلوم کیسے پڑھنا ہے. ترجمہ کیے بغیر وہ بھی چلے گئے. اس کا ترجمہ مجددین کو نہیں معلوم, اس کا ترجمہ محدثین کو نہیں معلوم, مفسرین کو نہیں معلوم, مجتہدین کو نہیں معلوم. ارے فائنل سینٹنس بول دوں, خود جبریل امین کو نہیں معلوم. اب سچویشن سوچو, اب سچویشن سوچو کہ سدرۃ المنتہا سے جبریل چلے الف لام میم, اب مطلب سمجھیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کل مطلب معلوم ہے مگر الف کا مطلب نہیں معلوم, لام کا. اب وہاں سے چل پڑے, خود مطلب جانتے نہیں. جیسے رسول کے پاس آئے اور کہا رسول سے الف, نبی نے کہا میں سمجھ گیا. لام, نبی نے کہا میں سمجھ گیا. میم, نبی نے کہا میں سمجھ گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تب نبی چپ. میں کہا اے نبی, ذالک الکتاب کو کیوں نہیں کہا کہ میں سمجھ گیا, الف لام میم کو کہا کہ میں سمجھ گیا. تو عقل نے جواب دیا بے وقوف, جتنا جبریل نہیں سمجھے تھے اسی کو رسول کہتے ہیں میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا, تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راز الہی ہے جو اللہ رسول کے سوا کوئی نہ جانے, جبریل بھی نہ جانے. تو پورا قرآن جاننے والا, اس کے ہر آیت کا مطلب جاننے والا اللہ, اور اس کا
کا رسول. بریلی سے ترجمہ لاؤ، اس کا ترجمہ نہیں ملے گا. سہارنپور سے اٹھا کے لاؤ نہیں ملے گا. کسوچا سے لے آؤ نہیں ملے گا. تھانہ بھون سے لے آؤ نہیں ملے گا. نانوتا سے لے آؤ نہیں ملے گا. احمد آباد سے ترجمہ لاؤ نہیں ملے گا. اس کا ترجمہ نبی جانتے ہیں یا وہ جانے جسے نبی بتا دیں. نبی صدیق کو بتائے تو وہ جانے، علی کو بتائے تو وہ جانے، وہ ولی کو بتائے تو وہ جانے، مولانا نہ جانے. اسی لیے جب قرآن بھی چھپانا سکھا دیا تو قرآن والوں نے چھپانا سیکھ لیا. تم کچھ بھی اسے دیکھ کر بولتے رہو. درویش نے قرآن سے چھپنا بھی سیکھ لیا، چھپنا بھی سیکھ لیا. ذالک الکتاب تو کھلے طور پر کہہ دیا. الف لام میم میں سارا راز چھپا لیا. اسی طرح میں دیکھتا ہوں دنیا کچھ کہتی رہی مگر موسیٰ سہاگ نے پورا راز اپنی چھاتی میں چھپا لیا. شاہ عالم نے نہ کھولا ہوتا تو دنیا نے نہ جانا ہوتا. میں نے پوچھا یہ تو نے کیسے سیکھا؟ کہا قرآن. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں ہم اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. رائٹ؟ تب عقیدہ نہیں بنا سکتے. اب قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ہم ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. ٹرانسلیشن انواد ترجمہ کر سکتے، لیکن جو ترجمے میں کلیئر سامنے آئے گا نا، ہمت نہیں کی مانے. وہ قرآن ہی کا ترجمہ ہے مگر ہمت نہیں کسی میں کی مان لے. ایگزامپل لو، قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا ترجمہ اللہ کا ہاتھ. ترجمہ ہو گیا کہ نہیں؟ بس کس کی ہمت ہے جو اللہ کو ہاتھ مانے؟ ہاتھ مانے گا تو کندھا بھی ماننا پڑے گا، نہیں تو وہ سیٹ کہاں ہوگا. اور کندھا مان لیا تو گلا مانو، نہیں تو جڑے گا کہاں. اور گلا مانا تو چھاتی بھی مانو ورنہ گلا رہے گا کہاں. چھاتی ماننے میں جب جھجک نہیں تو پیٹ مانو ورنہ یہ سینہ ٹھہرے گا کہاں. اور جب پیٹ مان لیا تو دو ٹانگیں بھی مانو، نہیں تو یہ پیٹ رہے گا کہاں. خدا ماننے چلے تھے وہ خود تیار ہو گئے. ایک ہاتھ کیا مانا، پورا شریر ماننا پڑ گیا. اللہ کے انگلی ہے، ناخن، تب ہاتھ کیسے ہو جائے گا؟ کہیں ہاتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگلی نہ ہو، ناخن نہ ہو اور ہاتھ ہو. مگر قرآن میں تو ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ہینڈ آف اللہ. اور اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں ہے اور قرآن میں ہے کہ ہاتھ ہے. مانو گے تب کہا جائے گا بھیا ایسا ہے کہ ید اللہ پہ تو ایمان ہے کیونکہ قرآن میں ہے ید. ید کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کو ہاتھ پیر نہیں مانتے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ید کا جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے. اور ید کہہ کر اللہ نے کیا مراد لیا ہے یہ ظاہر نہیں ہے. تو جب خدا کی مراد ظاہر نہ ہو تو وہ آیت متشابہ ہے، اس آیت میں شبہ ہے، اس کا معنی چھپا ہوا ہے. اللہ اس کا رسول جانے کہ اس کا معنی کیا ہے. ہم اسے عقیدہ نہیں بنائیں گے. آیت متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں ہے. جیسے ایک بات بتاؤ، واللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تمہارا ایمان کیا ہے؟ اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی صفت بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا نور بے مثال. یہی سب کا عقیدہ ہے. اسی پہ مرنا چاہتے ہو، اسی عقیدے پہ مرنا چاہتے ہو کہ اللہ کا نور بے مثال ہے. اب قرآن میں دیکھو، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثال نور ہی، اس کے نور کی مثال. تو جب اللہ کا نور بے مثال تو قرآن نے کیسے دے دیا مثال؟
عقیدہ یہ ہے کہ نور ہے بے مثال، اور قرآن بول رہا ہے مثال نور ہی اس کے نور کی مثال۔ اے قرآن، جب اللہ کا نور بے مثال تو تو نے کیسے دے دیا مثال؟ تو جواب دیا جائے گا مسالوں کہہ کر خدا نے جو مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے، اور جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، یہ بھی متشابہ۔ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب تم کافروں سے یہ کہہ دو، کافروں سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور رسول پاک نے کافروں سے کہا انا بشر مثلکم، ابو جہلیوں سے کہا، ابو لہبیوں سے کہا، اتباع و شیبہ سے کہا، مکے کے گنڈوں سے کہا، انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگانے والے گروپ سے کہا، چرترہین ظالم سماج سے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب جب رسول نبی کی طرح نہیں، رسول کی طرح نہیں، مسلمانوں کی طرح نہیں، تو کافروں کی طرح بشر کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلکم کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور مثلکم کہلوا کر خدا نے کیا مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی ہو گئی متشابہ، اور متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ تو قرآن کی جن آیتوں سے عقیدہ بنانا نہیں چاہیے اسی سے یہ بناتے ہیں۔ لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جنہیں محکمات کہتے ہیں، آیات بینات کہتے ہیں، آیات محکمات کہتے ہیں، یعنی جو ظاہر ہے ٹرانسلیشن میں وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ترجمے میں جو ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر ہے۔ یہ آیت محکم ہے اور اس سے عقیدہ بنانا فرض ہے، مسئلہ بنانا فرض ہے، احکام جاننا فرض ہے۔ تو احکام کی جتنی آیتیں ہیں وہ سب آیات محکمات ہیں، عقائد کی جتنی آیتیں ہیں وہ سب آیات محکمات ہیں، اور جو آیات محکمات ہیں وہی آیات محکمات ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ آیت محکم ہے۔ سبحان اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور، یہ آیت محکم ہے۔ تو جس آیت نے رسول کو نور کہا وہ آیت محکم، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ۔ ان کو کیا ہو گیا؟ آیت محکم چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے کیوں پڑے؟ تو ہاشمی نے جواب دیا جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو وہ آیت محکم کے پاس کیسے جائیں؟ رسول بشر ہیں، یقیناً بشر، بلا شبہ بشر۔ یہ کبھی بھی اس بحث میں کسی کے دھیان میں نہ آئے کہ معاذ اللہ کوئی رسول کو بشر ہونے سے انکار کرے گا۔ تو بے رسول بشر ہیں، 100% بشر، 100%، 100% پیور بشر۔ یہ بتاؤ اشرف المخلوقات کون ہے؟ سرشٹی میں سریشٹھ انسان ہے نا؟ اب اگر رسول انسان نہیں ہے تو جس مخلوق میں لے جاؤ گے چھوٹی مخلوق ہو جائے گی۔ یہ تو رسول کی توہین ہے کہ رسول کو آدمی نہ سمجھا جائے۔ رسول کو بشر نہیں ماننا رسول کی توہین ہے، کیونکہ جس مخلوق میں لے جاؤ گے وہ چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق تو بشر ہے۔ ایک بات ایمانداری سے بتا دوں، انسان اسی لیے اشرف المخلوقات ہے کہ رسول انسان ہے۔ جن کے سجدے میں تیرے کو اشرفیت ملی، اشرفیت، اشرفیت، اسی نے تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اشرفیت سے نہ لڑنا ورنہ آدمی بھی نہیں رہ پاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، انواد اشرفیہ، زندہ باد، ناجی ملت، زندہ باد، سنی ہو۔ اب اس میں ایک بات اور آتی ہے، نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں بالکل صحیح، مگر ہوش و حواس میں نہیں چھوڑیں گے۔ پتہ نہیں کیوں
میری تقریر میں جنات تو آؤ، میں نے روکا نہیں ہے، مگر ٹھیک سے آیا کرو۔ اپنے بھیسے کیوں نہیں آتے رہے، پتہ نہیں کس پر آ جاتے رہے، چلتا میرا خراب ہوتا۔ تیرے کو کیا یہ مزدور صاحب جناتوں سے اچھا کانٹیکٹ ہے ان کا۔ پھر احمد آباد میں آستانے بہت ہے، سب جگہ ایمان والے تقوی والے جنات ہوتے ہیں، جاتے ہیں مجمع میں بھی آدمی کے روپ میں آ جاتے ہیں، تو ٹھیک سے بیٹھو، اچھل کود کیوں کرتے ہیں؟ غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں جنات آتے تھے، اولاد کی سننے کے لیے 15-20 آ جائیں تو کیا ہے رب کی بات ہے۔ اور پھر اتنے سید یہاں موجود ہے، ہر سید اپنے آپ میں جید ہوتا ہے، خون فاطمہ زہرا ہوتا ہے، نسبت علی مرتضیٰ رکھتا ہے۔ پیار کیا تھوڑی جاتا ہے، ہو جاتا ہے، جنہیں سیدوں سے ہو گیا ہو گیا، اب زبردستی تھوڑی پیار کروائیں گے، ہم سے پیار کرو، ہم سے پیار کرو۔ اس کے لیے تو کوئی چھوکرا تیار نہیں ہوگا، زبردستی کیوں کر رہے؟ ہو گیا تو ہو گیا، مدینے سے ہو گیا ہو گیا، اب تھوڑا مدینے سے محبت کرو، مدینے سے محبت کرو، ارے ٹھیک ہے، جس کو ہو جائے گا ہو جائے گا، وہ مدینہ 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 کرتا رہے گا، پیار ہو گیا، کیا تھوڑی جاتا، اب انہیں نجد سے ہو گیا، ہم کچھ بگاڑ لیں گے کیا؟ ہو گئے، نہ کالی کو دیکھیں نہ گوری کو دیکھیں، پیا جس کو چاہیں تو حالی وہی ہے۔ تو تجھ کو بنگال کی کالی مبارک ہو، ہم کو جنت کی گوری مبارک ہو، اپنی اپنی قسمت ہے، اب ہم پھیر پھاڑ تھوڑی کر پائیں۔ تو قرآن میں کچھ آیتیں جن کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، ان کو تو ایسی چیز رکھ دو، الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم میم سین قاف، اس کو ویسے ہی رہنے، اور جس کا ترجمہ کر سکتے ہیں مگر اللہ کی منشا نہیں معلوم، اللہ کی مرضی نہیں معلوم، جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنائیں گے؟ تو ایسی آیت کی تعویل کرو، اس کو ایکسپلین کرو، اس کو مؤول کرو، اس کا انٹرپریٹیشن ایسا انٹرپریٹیشن کرو کہ کسی شان والے کی شان نہ گھٹے، عزت والے کی عزت نہ گھٹے، اور کسی شان والے کی شان نہ گھٹے جس کی شان منصوص ہو، جو قرآن و حدیث سے جس کی عزت ثابت ہو اس کی عزت گھٹنے نہ پائے، قرآن و حدیث سے جس کی پوزیشن پروفڈ ہو اس کی پوزیشن گھٹنے نہ پائے، تعویل کرو۔ تو انا بشر مثلکم کی تعویل بنگالی، مدراسی، گجراتی کی نہیں پیش کروں گا۔ سید المفسرین، امام المتکلمین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعویل کی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مجتہد ہیں، زبردست محدث ہیں، اور سگے چچا زاد بھائی ہیں، کمال والے بھی ہیں اور گھر کے مال والے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کی تعویل بتاؤں؟ نہیں بتاؤں گا، دو ہی شبد میں تو انہوں نے تعویل کیا، اور دو ہی شبد میں میں بتا دوں گا تو ٹائم پاس کیسے ہوگا؟ آخری جلسہ ہے نا، آگے آگے چل کے بہت اٹھا پٹک آنے والی ہے، ابھی تو ہم کریز پر اپنی آنکھ سیٹ کر رہے ہیں، جب ہم کو بال اتنا بڑا دکھائی دے گا تب ماریں، ابھی تو بات 130-140 کی سپیڈ ہے، ذرا آنکھ کو ہم سیٹ کر لیں، ہے نا، کتنا ان سوئنگ ہے، کتنا آؤٹ سوئنگ ہے، کتنا لیگ پر آتا ہے، کتنا آپ پر ہے، کبھی کبھی میڈل میں نہ آ جائے، بڑے بڑے LBW ہو جائے ملا رہے، اس لیے ہم بہت سوچ سمجھ کر کے یہ آخری ہے،
اور میں اسی لیے کھڑا ہو گیا کہ جو ہمارے سنی بھائی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں کمپلین نہ کر رہے اجر کی تقریب کھڑے ہو کے سننی پڑتی ہے، بیٹھنے کو جگہ نہیں، کھڑے ہو کے سننا پڑتی ہے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا کہ تمہارے احمد آباد میں کھڑے ہو کے بولنا پڑتا ہے۔ نو کمپلین، جو حال گرو کا وہی چیلے گا۔ آپ لوگ کہا کو میری تقریر سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آگے بتائیے؟ خانپور سے مرزا پور تک سلسلہ جڑا ہوا ہے، ادھر پیچھے والے دیکھ نہیں پا رہے تو یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ جاؤ پردے کو، کیوں تقریر سننے آیا؟ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں۔ ابھی ہمارے قاسم میاں نے کہا نا، چاند اس سے اچھا ہے، مون از بیٹر دین می، سن از بیٹر دین می، ارتھ از بیٹر دین می، اسکائی از بیٹر دین می۔ اردو کے لہجے میں کیا انگریزی بول رہے؟ دو چار چکر مار دے امریکہ انگلینڈ کا تو برٹش پروننسیشن بھی خاص ہو جائے۔ حضرات، ان پڑھ کی تقریر سننے کے لیے اتنا بڑا مجمع کیا یار؟ گجرات والے کھل سکتے ہیں، شیخ الاسلام کی تقریر سنو سمجھ میں آتا ہے۔ میں ان پڑھ ہوں یار، آئی ایم لٹریٹ۔ کسی نے پوچھا کل سوموار کو، یہ سنڈے کو کہاں خانپور میں جلسہ تھا؟ مدنی مینشن کے سامنے۔ شوکت خان اشرفی نے اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب، محدث اعظم کی یاد، اہل سنت کی فریاد، اور ساری سنی رہیں آباد، اس نیت سے جلسہ کرایا۔ ان کے رفقا نے، پروفیسر نے، فضل ہیں، پروفیسر یوسف ہیں، غلام سید ہیں، اور اسی بہتی گنگا میں ضیاءالدین محی الدین بنے بنائے اسٹیج پر اپنی زندگی کی پہلی اینٹ رکھ لیا۔ ضیاءالدین محی الدین اس وقت مصروف ترین تو یہ سب اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت؟ میں ان پڑھ ہوں تو کس کی تقریر تھی خانپور میں؟ ہاں یار ٹھیک ہو، کوئی مولانا ان پڑھ دے، وہ بھروچ میں جا کے رپورٹنگ کر رہا ہے مولانا ان پڑھ کی تقریر تھی۔ مجھے مولانا ان پڑھ ہمیں کس عقیدے والوں کی تھی؟ وہ سنی، وہ ہادیہ ضرور، سلام، کھڑے ہو گئے۔ اچھا تم نہیں کھڑے ہوتے؟ کہ ہوتے ہیں، رسول اعظم کے لیے ہم نہیں کھڑے ہوتے، ہم اپنی بیگم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کون آدمی ہے جو کھڑا نہیں ہوتا؟ یہ اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی گھر کے زینے کے لیے کھڑا ہوا، کوئی آقا کے مدینے کے لیے کھڑا ہوا۔ کون ہے جو نہیں بیٹھتا؟ او اچھا اچھا اچھا، او سنی مسلمان۔ ہمیں یار وہ لوگ تو ان پڑھ سے تقریر ہی نہیں کرواتے، ان کے اندر فتویٰ ہے، شیخ الاسلام کا فتویٰ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جاہل کو تقریر کرنا، خطاب کرنا حرام ہے، الملفوظ میں پڑھ لو۔ یار وہ ان پڑھ سے تو تقریر نہیں کرائیں گے۔ ابھی تو کیا بولا؟ مولانا ان پڑھ؟ ابھی تیری بات میں کنٹرڈکشن ہے، تم مولانا بھی کہہ رہا ہے اور ان پڑھ بھی۔ مولانا ان پڑھ، مولانا ہے تو ان پڑھ نہیں ہوگا، ان پڑھ ہے تو مولانا نہیں ہوگا۔ اگر خود ہی بولے تھے میں ان پڑھ ہوں، میں نے ڈائریکٹ انہیں سے سنا۔ میں اپنے کو بولتا ہوں، میں نہیں جانتا یہاں 50,000 بیٹھے ہیں کہ 1 لاکھ ہے، یا جہاں جہاں میری آواز جا رہی 1 لاکھ کے اوپر لوگ ہیں، یا جن جن گھروں میں آواز جا رہی، پلیز میں آج پھر کہتا ہوں، میں ان پڑھ، میں ان پڑھ۔
کیا کل مجھے ان پڑھ کہو گے؟ کل فجر کے بعد مجھے ان پڑھ کہو گے کہ میں نے ان پڑھ کی تکلیف دی؟ تم اسے میری خاکساری سمجھو گے، تم اسے میری انکساری سمجھو گے، تم اسے تواضع سمجھو گے، کہو گے بھئی میاں بہت ہی سمپل ہے، سادھارن ہے۔ سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ، یہ کرائٹیریا ہے بابا کا۔ اپنے کو ان پڑھ کہا تو میں نہیں کہوں گا۔ خاکساری، خاکساری پر ایک پوائنٹ اور سمجھو، عالم اپنے کو جاہل کہے تب خاکساری ہے۔ جب عالم کہے میں جاہل ہوں تب خاکساری ہے۔ قاسم بابا نے کہا نا کہ میں چاند سے بہتر ہے، سورج مجھ سے بہتر تھا، سورج سے تو پوچھو۔ یہ تو ان کی خاکساری ہے۔ جنت میں قاسم بابا جائیں گے، کیا چاند بھی جائیں گے؟ ہمیں رزلٹ تو تمہارے فیور میں ہو گئے، قاسم بابا جنت میں جا کے میں نہیں جاؤں گا، یہ جا کے میں نہیں جاؤں گا، یہ جا کے میں نہیں جاؤں گا، تو وہی صورت تھی۔ یہ ایک یوں سمجھو کہ درشکون ہے بولنے کا، اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بولے، اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے کہہ دیا۔ تو عالم اپنے کو جاہل کہے تب خاکساری ہے، اور پالن پور کا کوئی جاہل کہے میں جاہل ہوں تو ٹھیک ہی تو ہے۔ ایک مرید میرے پاس آئے گا، بابا چل کے میرے ہاتھ جو بھی سوکھی روٹی ہے، روکھی سوکھی روٹی چل کے کھا لو بابا۔ میں اس کے گھر گیا اور روکھی سوکھی ہی کھلایا۔ یہ کوئی خاکساری ہوئی؟ جو بولا وہی کھلایا۔ ایک صاحب آئے کہا میرے یہاں بھی جو بھی نمک روٹی ہے چل کے حضرت خالی جو لے گیا، چکن بریانی، چکن چلی، چکن روسٹیڈ، چکن مسالہ، چکن تندوری، یاد ہے یہاں سے چکن پیٹ میں شکن ہی شکن۔ ابے تو بولا تھا کہ جو بھی روٹی نمک ہے چل کے کھا لو، یہ شاہی دسترخوان، اور اس کو تو نے روٹی نمک کہا، یہ اس کی خاکساری ہے۔ ایک مرید آیا، حضور جھوپڑ پٹی میں قدم رکھ دیجئے میری، اور گئے تو جھوپڑ پٹی ہی ہے۔ نہیں کوئی خاکساری ہوئی؟ ارے جو بولا وہی لے گیا۔ اور کوئی لے جائے محل میں اور کہے جھوپڑ پٹی میں قدم رکھ دیجئے، جب میں اندر گیا تو دیکھا سوئمنگ پول یہاں، 3 4 کار کے گیریجز یہاں ہیں، دربان لگا ہوا ہے، شاہی انتظام ہے، گڑھی کا سسٹم ہے، گاڑھ، اور کہہ کے لے گیا کہ چلیے جھوپڑ پٹی میں قدم رکھیے، اور محل میں لے گیا۔ تو یہ اس کی خاکساری ہے، یہ ان کے ساری ہے۔ خاکساری پر ایک پوائنٹ اور، ہاشمی 1000 مرتبہ کہے کہ میں جاہل ہوں، آپ نہیں دہرائیں گے۔ میں اپنے کو اگر ان پڑھ کہوں گا، یو ول ناٹ ریپیٹ۔ لیکن اگر میرا بڑا محدث اعظم نے ایک بار بھی مجھے جاہل کہہ دیا ہوتا تو وہی میری ڈگری بن جاتی۔ میں کہوں تو خاکساری ہے، اور میرا بڑا کہہ دے تو وہی ڈگری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مجھے جاہل کہہ دیا ہوتا تو یہ سند بن جاتی۔ حجت الاسلام نے کہا ہوتا تو یہ سند بن جاتی۔ مفتی اعظم محدث اعظم کہہ دے تو سند ہے، حافظ ملت کہہ دے تو سند ہے، مجاہد ملت کہے تو سند ہے۔ کوئی بھی بڑا مجھے جاہل کہتا تو سند بن جائیں گے، لیکن میں اپنے کو 100 بار کہوں تو خاکساری ہے۔ ابے تم بھول گئے، پوری قوم اپنے نیتا کو ابو الحکم، حکمتوں کا باپ، ابو الحکم کہتی تھی۔ ابو الحکم
میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا، وہی سند بن گئی، وہی ڈگری بن گئی، کیونکہ جب بڑا کہتا ہے تو سند بن جاتی ہے۔ خود کہو تو خاکساری، بڑا کہہ دے تو سند۔ میں نے پوچھا اے اللہ قل انما انا بشر مثلکم میں قل اے محبوب تم کہو، قل اے رسول تم کہو، قل اے نبی تم کہو۔ اے اللہ نبی سے کیوں کہلوا رہا، خود کیوں نہیں کہتا؟ تو کہلوا کیوں رہا ہے، خود کیوں نہیں کہتا؟ ان کا کہنے سے رکتا کون ہے؟ مگر سن، جب میں کہوں گا تو یا ایھا النبی کہوں گا، یا ایھا الرسول کہوں گا، یا ایھا المزمل کہوں گا، یا ایھا المدثر کہوں گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت۔ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم۔ اے محبوب تم کہو، قل you say, my beloved prophet you say. Why prophet? تم کیوں نہیں؟ اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ کہا میں نے نہیں کہا؟ بول النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم، میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں کہوں گا تو ورفعنا لک ذکرک، میں کہوں گا تو ورفع بعضهم درجات، میں کہوں گا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں کہوں گا تو کہوں گا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میں نبوت میں بیان کروں گا، رسالت میں بیان کروں گا، خلافت میں بیان کروں گا، قیادت میں بیان کروں گا، رفعت میں بیان کروں گا، درجہ میں بیان کروں گا، مرتبہ میں بیان کروں گا، رفعت درجات میں بیان کروں گا، اعلیٰ درجات میں بیان کروں گا۔ اے محبوب تمہاری نبوت و رسالت و امامت و قیادت و سیادت و صداقت و عدالت و ثقافت و شجاعت و شرافت و سیادت و تو میں بیان کروں گا، تمہارا نبی ہونا میں بیان کروں گا، تمہارا رسول ہونا میں بیان کروں گا، تمہارا نور ہونا میں بیان کروں گا، تمہارا برہان ہونا میں بیان کروں گا، یاسین ہونا میں بیان کروں گا، طٰہٰ ہونا میں بیان کروں گا، مدثر ہونا میں بیان کروں گا، مزمل ہونا میں بیان کروں گا۔ اے محبوب تمہارے حسن و جمال کو میں بیان کروں گا، فضل و کمال کو میں بیان کروں گا، جود و نوال کو میں بیان کروں گا، بے مثل و بے مثال کو میں بیان کروں گا۔ محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے۔ اے محبوب اسے تم بیان کرو تاکہ صحابہ سمجھ جائے میرا نبی خاکساری کر رہا ہے، میرا نبی ان کو تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، شہزادے حضور محدث اعظم۔ سبحان اللہ نے کہا نہیں، اللہ والے کیسے کہیں؟ جب اللہ نے نہیں کہا تو اللہ والے کہے ہو گئے؟ اب نبی نے کہا ہے تو خاکساری ہے، خاکساری ہی ہے تو ان کی تاجداری ہے، جو اپنے جیسا سمجھے اس کی بیکاری ہے، پتہ نہیں نہ رہے کہ ناری ہے، اس قدر بیکاری ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نبی نے کہا اللہ نے کہلوایا، آل رائٹ، اللہ نے کہا نہیں کہلوایا، ٹھیک کہلوایا تو نبی نے کہا تو اب سوال یہ کس سے کہا؟ ایک انگریزی کا ایک جملہ سنو، آئی ایم لائک یو، کیا بولا میں؟ آئی ایم اے مین لائک، تو یو کا مطلب کون لوگ ہیں؟ آپ ہی لوگ نا، گجرات والے ہیں نا، احمد آباد والے، میں تم سے کہہ رہا ہوں تو یو مانے تم نا، یو کے مانے، اور تم سے مطلب آپ لوگ،
بنگالی لوگ تو نہیں نا, مدراسی تو نہیں ہے مراد ہے. میں ان سے کہہ نہیں رہا ہوں, وہ سن ہی نہیں رہے. جن کو سنا رہا ہوں نا میں لائک یو, تو اس کا ترجمہ ہوا میں احمد آبادیوں کی طرح. تو احمد آبادی کہیں گے نا میری طرح. تم نے سنا تم کہو اے رسول آپ نے کس سے کہا انا بشر مثلکم, یہ نبی آپ نے کس سے کہا؟ تفسیر جلالین میں ہے ایل کفار, نبی نے کافروں سے کہا. تو جس نے سنا وہی کہے. ارے سمجھو گے نہیں تو بڑھوں گا نہیں. نبی نے کافروں سے کہا انا بشر مثلکم. ابو جہل سے کہا میں تمہاری طرح ہوں, ابو لہب سے کہا میں تمہاری طرح ہوں, عتبہ سے کہا میں تمہاری طرح ہوں, شیبہ سے کہا میں تمہاری طرح ہوں, کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں. تو کافروں سے کہا ہے, کافر اپنی طرح سمجھے. اب جو کہتا ہے ہماری طرح ہے, ہم سمجھ جائیں گے کہ تم کس کی طرح ہو. یاد کرو رسول پاک نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. وہ روزہ نہیں جو رمضان میں تم رکھتے ہو, روزہ وصال, وصال کا روزہ, صوم وصال, وصال کا روزہ. اب وصال کا روزہ کیا ہوتا وہ سمجھا دوں, ایسے سیدھے سیدھے لفظوں میں سمجھ جاؤ, جس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے, کنٹینیوس وہ روزہ. نتھنگ ٹو ایٹ, نتھنگ ٹو ڈرنک, اور لگاتار ایک دن دو دن تو کوئی بھی رکھ لے. رسول پاک نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو صحابہ نے دیکھا میرا آقا مولا کھا نہیں رہا, میں کیسے کھاؤں, میرا مالک پی نہیں رہا, میں کیسے پیوں. کچھ عاشقوں نے عشق کی رخ سے, محبت کی راہ سے یہ دیکھا, محبت کی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم بھی نہیں کھائیں گے, ہم بھی نہیں پیئیں گے. میرا پیر نہیں پی رہا ہے, میرا مرشد نہیں پی رہا ہے, ہم بھی نہیں پیئیں گے. اب کچھ دن کے بعد جماعت گھٹنے لگی, مسجد میں سب کم ہو گئی. نبی نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ تب لوگ کہے یا رسول اللہ آپ کھاتے پیتے نہیں, سب اسی میں آپ کی نقل میں. صحابہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے کھانا پینا بند کر دیا. نبی کا تیور بدل گیا. ایکم مثلی, میری نقل کرتے ہو, مجھ سے پوچھا تک نہیں کیا تم میری طرح ہو. کاپی کرتے ہو تم میری نقل کیا کرو گے؟ تم نبی کی نقل کیا کر پاؤ گے؟ ہمیں نبی کی طرح تم کلمہ نہیں پڑھ سکتے. اور کیا کر سکتے جب کلمہ نہیں پڑھ سکتے؟ نبی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. نبی کا کلمہ تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا رسول. یہ ان کا کلمہ تھا نا. تم بھی کہو میں اللہ کا رسول ہوں. چھوکرے دوڑا لیں کہ قادیان سے جب نیا نبی نہیں چلا تو خانپور سے نیا رسول کیسے چلے گا؟ کلمہ تو پڑھ نہیں سکتے نبی کی طرح. ابے جب اللہ نے نبی کو کسی کی طرح بنایا نہیں تو اللہ سے لڑے گا. کیوں نہیں بنا دیا, کیوں نہیں بنا دیا؟ ہمیں نہیں بنایا اس نے. جنت کی طرح کوئی دوسرا گھر نہیں بنایا, نہیں بنایا. پیرس بنا ڈالو, لندن بنا ڈالو, نیو یارک بنا ڈالو, جنت نہیں بنے گی. جنت کی طرح جس طرح دنیا میں کوئی گھر نہیں, میرے نبی کی طرح کوئی بشر نہیں. بے مثال خدا نے بے مثال جنت بنایا, بے مثال خدا نے بے مثال قرآن دیا, بے مثال خدا نے بے مثال رسول دیا. جھگڑا کا جو کرتے ہو اللہ سے. سارے صحابہ سرنڈر ہوئے, حضور آپ کے مثل تو کوئی ہوا ہے نہ ہوگا. مثلیت کا مسئلہ نہیں, صرف محبت کی بات تھی. آپ کو دیکھا کھا نہیں رہے ہیں, پی نہیں رہے, تو رسول نے کہا مجھ کو میرا اللہ کھلاتا پلاتا. کیا بولے؟ مجھے میرا اللہ کھلاتا پلاتا. اب ایک بات بتاؤ, اگر میں کھاؤں پیوں تو یا تو گھر میں کھاؤں گا یا باہر, تیسری کوئی جگہ ہو تو بتاؤ.
تم کہاں کھاتے ہو؟ یا گھر میں یا باہر؟ حضور یا گھر میں کھاتے ہوں گے جب اللہ کھلاتا ہوگا. اللہ کھلاتا پلاتا ہے. اللہ کیسا کھلاتا پلاتا ہے کہ گھر میں حضرت عائشہ نے نہیں دیکھا, باہر صدیق اکبر نے نہیں دیکھا. کبھی تو سب روزہ رکھنے لگے اسی طرح. بے وقوف, جب تو میرے نبی کا کھانا پینا نہیں دیکھ پا رہا ہے, درجہ کیا دیکھ پائے گا؟ مرتبہ کیا دیکھ سکو گے؟ جب نبی کا میٹیریلزم نہیں دکھائی دے رہا ہے تو اسپریچولیزم کیسے دیکھو گے؟ مادی زندگی پیغمبر کی جب نظروں سے اوجھل ہو جائے تو روحانی زندگی کا احاطہ کیسے کرو گے؟ صحابہ سے رنڈروں کے سرکار میں اس لیے کا سوال نہیں. تو حضور خاموش ہوئے, وہ لوگ روزہ وصال رکھنا چھوڑ دیا صحابہ نے, کھائے پیے, پھر ہرے بھرے ہو گئے, پھر جماعت میں شریک ہونے لگے. رسول کی طرح نہیں. صحابہ سے نبی نے کیا کہا؟ میں بے مثال ہوں, تم میرے مثل نہیں ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں. مسلمانوں سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں. کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں. تو رسول نے انسانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا. اشارہ سمجھو, مانو جات کا ورگیکرن کر دیا, دو حصوں میں بانٹ دیا. ایک طرف مسلمانوں کا گروہ, مسلمانوں کی جماعت, ایک طرف کافروں کی جماعت. مسلمانوں کی جماعت سے کہا میں بے مثال ہوں, تم میری مثل نہیں ہو, تم میری طرح نہیں ہو. ایکم مثلی, کون ہے میری طرح؟ میں تو بے مثال ہوں. مسلمانوں سے کہا میں بے مثال ہوں, اور کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں, میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو دو حصوں میں بانٹ دیا. جس نے جو سنا وہی دوہرا رہا ہے. ہم نے بے مثلی سنا. اب اگر کوئی احمد آباد میں رسول کو اپنی طرح کہے تو جھگڑا مت کرو, شانتی بھنگ مت کرو, لفڑا نہ کرو, مسکرا کے گزر جاؤ کہ جب رسول ہی نے چھوٹ دیا دی ہے تو ہم کون ہیں روکنے والے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لیکن رسول نے کافروں سے کیوں کہا انا بشر مثلکم؟ کیوں کہا؟ خدا نے کیوں کہلوایا؟ اس کی دو وجہ ہے. ایک مذہبی ہے, ایک سماجی ہے. ایک ریلیجیس ریزن ہے اور ایک سوشل ریزن ہے. ایک کا تعلق ریلیجین سے ہے, ایک کا سوسائٹی سے ہے. موقع ملا تو دونوں جواب پیش کروں گا. مذہبی وجہ, مذہبی وجہ کل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب تم کہہ دو ان کافروں سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیا وجہ, اس کا ریزن کیا ہے؟ نمرود, نمرود منہ کا مزہ خراب ہو گیا. بہترین پراٹھا کھائے تھے, آلو کا, جیسے بہار والے لالو کا, گجرات والے آلو کا. لیکن نمرود بولنے سے منہ کا مزہ خراب ہو گیا. نمرود, مردود, مرے کو تو فاتحہ نہ درود. اچھا, کیونکہ ہم لوگ نمرود کا فاتحہ نہیں پڑھتے تو یہ سب فاتحہ کے خلاف ہو گئے. مگر کیا کریں یار, نمرود کا نام نہیں لیں گے تو پیریڈ نہیں سمجھ میں آئے گا کہاں کی بات ہے, کب کی بات ہے. مجبوری ہے. حضرت ابراہیم سے الجھ گیا, اللہ کا شکر ہے ایک مسئلہ سلجھ گیا. حضرت ابراہیم سے بولا میں خدا, یہ ماڈل اگر انڈیا میں آتا تو کوئی ناشتہ بھی نہ کرا.
یہاں کنکر پتھر پہ جان دے سکتے ہیں مگر نمرود جیسے ماڈل کی کوئی ویلیو نہیں. مارکیٹ میں جس کا کوئی بھاؤ نہ ہو, میں خدا نمرود بے درود, میں خدا. حضرت ابراہیم بولے تو کیا پتا ہے, ٹھیک سے بندہ تو بن نہیں پایا, بندہ تو بن نہیں پایا, خدا بن رہا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا مارتا جلاتا ہے. اوہ, یہ کوالٹی ہوتی ہے جو مارے جلائے خدا. بلایا تو اے ابراہیم مارتا جلاتا میں ہوں. وہ کیسے؟ کدے اس کو کورٹ نے ریلیز آرڈر دے دیا, یہ بے قصور ہے, اس کو آزاد کر دیا. تو تجھ کو آزاد کر دیا عدالت نے, ہاں, اس کو مار ڈالو. مروا دیا انہوں نے. اور ایک کو پھانسی کا حکم ہو گیا تھا, تیرے کو موت کی سزا ہے, کہاں, آزاد کر دو اس کو. حضرت ابراہیم سے بولا جو آزاد میں جا رہا تھا میں نے مروا دیا, جو موت کے منہ میں جا رہا تھا میں نے آزاد کر دیا, میں بھی مارتا جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے, مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. کہ منہ مت لگو, ان کے منہ نہ لگو. یہ حضرت ابراہیم کی شکشا ہے. ہمیں جو اپنے نہیں ہے کائے کو منہ لگے ہم. ان کو لفٹ ہی مت دو, اکیلے کار چلا لو وہ ٹھیک ہے, یہ لفٹ میں نہ بچو. ابے ہم کسی کو بچانے تو دنیا میں آئے نہیں ہیں, خود بچنے آئے. ہمارا کام بچانا نہیں, وہ جو کام ان کا ہے. ہم بچنے آئے, بچتے رہو. تو اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ اب اس کو منہ نہیں لگنا چاہیے. لا ایک دھانسو بات کہہ دو, نیچے گرے. ایک بھاری بات کہہ دو. کیا کہا کہ سن نمرود سن, تو خدا بنتا ہے نا تو دیکھ, تو خدا نہیں ہے. خدا وہ ہے جو پورب سے سورج نکالے, پچھم میں ڈبوئے. سن رائزنگ فرام ایسٹ, sun setting in west. He is Lord of the nature. میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے. اے نمرود تو خدا ہے, پچھم سے نکال, سیدھی سی, زیادہ بحث نہیں, مناظرہ نہیں, لفڑا نہیں. I don't like the لفڑا, چھوٹا ہو یا تگڑا, رگڑا ہو یا جھگڑا. I hate all لفڑ. شانتی اچھی چیز, منہ مت لگو. پورب میں میرے خدا نے ڈبویا, تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. ایک بات سینے پر ہاتھ رکھ کے بولو, نمرود پچھم سے نکال دیتا تو علماء کرام سے معافی مانگتی ہوں, نکال دیتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں دنیا نمرود کو خدا مانتی کہ نہ مانتی, ماننا پڑتا کہ نہیں. کیونکہ چیلنج کیا تھا اللہ کے خلیل نے, چیلنج کیا تھا اللہ کے نبی نے, چنوتی دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ میرا خدا پورب سے نکالتا ہے, تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. نمرود تو نہ نکال سکا, مگر اتہاس کے پنوں میں ابراہیم کی یہ دلیل موجود تھی کہ جو پچھم سے نکالے وہ خدا ہے. نمرود تو نہ نکال سکا, مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو میرے نبی نے اسی ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکالا ہے. نمرود تو نہ نکال سکا, مگر رسول نے علی کی نماز عصر کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکالا. اے محبوب, جب تم نے پچھم سے نکالا ہے تو کہیں لوگ تمہیں خدا نہ کہیں. قل انما انا
بشریت کا اعلان کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت. تب خدا نے کہا کہو. اب حکمت سمجھ میں آئی. اپنے کو بشر کہو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ورنہ تم نے کام تو ایسا کیا ہے. ابراہیم کی دلیل پہلے سے موجود ہے. تو جب اے محبوب تم کہو گے کہ میں انسان ہوں تو سب سمجھ جائیں گے. تو کیا وہ بھی معجزہ اور آدمی ہو یہ بھی معجزہ. تم نے ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا، وہ تمہارا کرنا ہے. انا بشر مثلکم کہو گے تو تمہارا کہنا ہے. تو سورج کو بھی نکالو اور بشر بھی خود کو کہو. دونوں میں تمہاری امت کا فائدہ ہے. بشر کہو گے تو فائدہ. اے محبوب جب تم کہو گے بشر، اس میں بھی فائدہ ہے امت کا. کیونکہ جب تم کہو گے میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، تو امتی تم کو خدا نہیں سمجھے گا. اے رسول جب تم کہو گے میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، تو امتی تم کو خدا نہیں سمجھے گا. اور ڈوبے ہوئے سورج کو جب نکالو گے تو امتی اپنی طرح نہیں سمجھے گا. ہمیں علی کی نماز اور قضا ہو جائے. علی اور قضا، وہ علی کی تو قضا ہی نہیں ہوتی، علی کی کیسے ہو جائے گی؟ نماز عصر قضا ہو گئی تھی، میں لفظ قضا بولا ہوں تو جب تک کہ قضا کو ادا تک نہ لے جاؤں یہ میرے اوپر قضا رہے گا. نماز میں عجیب ہے. علی کی نماز کی سٹائل الگ ہے، نہ پڑھ کے پڑھ رہے ہیں، اور نبی کی یہ عجیب سٹائل ہے، پڑھ پڑھ کے پڑھ رہے ہیں. اب دیکھو نبی نے ایک نماز پڑھی، میں بتا چکا ہوں. ایک نماز نبی کی کہ سجدے میں نبی، پیٹھ پر حسین. یہ دل میں نہیں لے پائے حسین کو، اور نبی کندھے پہ لے لے. وہ نبی ہو کر اٹھا رہے ہیں، یہ امتی ہو کے بھاگ رہا ہے. ارے تم امام حسین کے روضے کے نقش شہیہ کو جب نہیں اٹھا پا رہے ہو تو امام حسین کی تعلیمات صحیحہ کو کیا اٹھا پاؤ گے؟ نماز میں ہے رسول، سجدے میں. کل کافی میں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ نماز میں بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور عبادت میں ہوتا ہی نہیں. پکی بات ہے، نکی مت بننا شکی، نہیں تو چلانا پڑے گا چکی. بات بالکل پکی. اس میں ایک اضافہ اور کر دوں میں، نماز میں بھی بندہ سجدے کے وقت رب سے جتنا قریب ہوتا ہے، نماز میں بھی دوسرے ارکان میں اتنا قریب نہیں ہوتا. کھڑا ہے تو اتنا قریب نہیں، رکوع میں ہے تو اتنا قریب نہیں، اور سجدے میں ہے تو یہ قدم. کچھ بندے تو ڈوب جاتے ہیں، بحر معرفت میں ڈوب جاتے ہیں، عرفان خدا میں غوطہ بند ہوتے ہیں. تو جب بڑے بڑے ولی سجدے میں رب سے قریب، تو رب کا حبیب سجدے میں کتنا قریب. اب نبی سجدے میں پہنچ گئے کہاں؟ سجدے میں خدا کے قریب. اور امام حسین پیٹھ پر تو امام حسین سے بھی قریب. تو امام حسین کا خیال کہاں تک گیا؟
جہاں تک نبی کا خیال وہاں تک حسین کا تصور. کافی دیر تک امام حسین پیٹھ پر رہے. کافی دیر کے بعد اتر گیا تو نبی نے کیا کیا؟ نماز پوری کر لی. سجدے سے نہیں کیا. نبی نے نماز نہیں دہرایا. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. حسین کا خیال، حسین کا تصور، حسین کا لحاظ، حسین کی رعایت، حسین کا وچار، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. ارے پاگلو، جب حسین کے خیال سے، حسین امتی ہیں، امام ہمارے ہیں، امتی نبی کے ہیں، تو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ یہ نبی کی نماز، اب علی کی نماز. مقام صاحبہ میں لوگ عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے. کسی مصروفیت کے باعث علی مرتضیٰ نماز نہیں پڑھ پائے تھے. چلے ہی تھے کہ لاؤ میں عصر کی نماز پڑھوں. کتنے میں نبی کو اپنی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کچھ بولے ہی نہیں. جب نبی دکھ جاتے ہیں تو صحابی اپنی بات کرتا ہی نہیں. سوچتا ہے جو نبی چاہیں وہی ہو. بعض صحابی تو ایسے بھی ہوتے ہیں رہے کہ حضور نے پوچھا آج کون دن ہے. ابھی میں آپ سے پوچھوں آج کون دن ہے، آپ کہیں گے سوموار شروع ہو گیا. کوئی حرج ہے کیا بولنے میں؟ مگر صحابہ یہ بھی نہیں بولتے تھے. آج کون دن ہے تو بولتے تھے اللہ اس کا رسول جانا. تو حضرت علی کا کیا عالم رہا ہوگا جب نبی کو دیکھا. اور نبی نے کیا کیا؟ حضرت علی کو بٹھا کر کے ان کے زانوں پر اپنا سر رکھ دیا. اور نبی نے جب سر رکھ دیا تو علی چپ. اور حضور تو اثر پڑ چکے تھے، اطمینان سے لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لی. پہلے راوی کی روایت سنو. راوی روایت کرتا ہے کہ زانوئے علی پر، علی کے پیروں پر، زانوں پر رسول کا سر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول سو رہے. سورج ڈوب گیا، نماز عصر قضا ہو گئی علی کی. علی پڑھے نہیں تھے نماز. جب سورج ڈوب گیا تو علی کو فکر ہوئی اور بے چینی ہوئی، درد ہوا، دکھاوا ہوا. دکھاوا سینے میں بنا، دل سے اٹھا، آنکھوں میں آیا، پانی بن کر برسنا چاہتا تھا کہ علی نے اپنی آنکھوں کے پٹ پھیڑ لیے، مگر بے چین آنسوؤں نے چانس لیا. علی کی آنکھ سے نکل پڑو، موقع اچھا ہے. آج علی کی آنکھ سے نکلوں گا تو زمین پر نہیں گروں گا، رحمت للعالمین ملیں گے. بھیا یہ کون آ گیا مجمع میں؟ اور اتنے بلے ڈر گئے. ایک بلی بھر کے نہیں ہو. عورتیں تمہارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گی؟ ایسا مرد ہے ایک بلی نہیں سنبھال پایا، مجھے کیا سنبھال پائے؟ ایک مخدوم صاحب کی بلی تھی، مخدوم صاحب کے اشارے چلتی تھی، وہ بتاتی تھی کتنے مہمان آنے والے. بھیا اس کو مارنا نہیں، پتا نہیں اس میں سے نہ ہو، بھیڑ بدل کے آیا ہو، پھنس گیا ہو. محبت سے اٹھانا دبانا نہیں. وہ بھی تو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ بھی تو تقوی و پرہیزگاری والے ہوتے ہیں نا. وما خلقت الجن والانس، ہم دونوں تو عبادت کے لیے بنے ہیں. پتہ نہیں کون لوگ ورنہ مجمع میں اس کی ہمت پڑتی پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ بھی جوش والا ہے، 50-25 کو اٹھا کے گیا.
تم نے اس کو بلی کیسے کہا؟ بلا ہوا تو اسٹیٹمنٹ احتیاط سے دیا کرو، تحقیق کے بعد بولا کرو۔